میرے اندازے کے مطابق، ریسرچ کے مطابق، کہ یہ بھائی عوام کے اوپر کافی بوجھ ہے مہنگائی کا، تو اس سے لوگوں کی توجہ ہٹانا چاہتے ہیں یہ لوگ۔ در حقیقت مجھے تو یہ لگتا ہے بھائی کہ پتہ نہیں کہ میرا آئیڈینٹی یہ ہے، بغیر کسی میڈیکل کے لہٰذا مجھے مرد بنایا جائے، مجھے پرمیشن دیا جائے، تو ایز پر سیلف پرسیوڈ آئیڈینٹی کا جو لفظ ہے، یہاں یہ زور دیا گیا ہے کہ اس کی اپنی کیا خواہش ہے اس بندے کی، تو بس وہ عورت جو ہے یا تو واقعتاً جنڈر جو ہے چینج کرائے گی، لیکن اس کے پیچھے جو ہے یہودوں کا ہاتھ ہے، اسرائیل کا۔ اسرائیل یہ سمجھتے ہیں کہ اس دنیا پہ حکومت کرنا صرف ہمارا حق ہے، کیونکہ ہم اصل لوگ ہیں، انسان ہیں، باقی جو انسان ہے یہ انسان نہیں ہے بلکہ یہ جانور ہے، انسان کی صورت میں، شکل میں ہے۔ السلام علیکم ڈیئر ویور سبسکرائبر، آج میں محمد عرفان ایک بار پھر ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ مخاطب ہوں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ٹرانسجنڈر کے اوپر ہے آج کا ہمارا ٹاپک، جو کہ موجودہ حکومت نے بل پاس کرایا ہے، لیکن پی ٹی آئی والوں نے اس بل کو ٹیبولیٹ کیا ہے، انہوں نے اس کو پریزنٹ کیا ہے 2018 9 مئی کو پاکستان اسمبلی میں۔ تو پھر وہاں 2-3 لوگوں نے اس کے اوپر کہا کہ بھائی اس کے اوپر عام لوگوں کی رائے لی جائے، لیکن پھر انہوں نے کہا کہ یہ ٹرانسجنڈر کے لیے ہے تو اس کے اوپر کوئی رائے لینا مناسب نہیں ہے، عام بندوں کے لیے تو یہ ویسا ہی نہیں۔ لیکن جب ریسرچ کیا گیا تو 28,000 اپلیکیشنز ریسیو ہوئی نادرہ کو، جن میں تقریباً 12,000 مرد تھے جو یہ چاہ رہے تھے کہ ہمیں عورت بنایا جائے، اور 11,000 عورتیں تھی جو ان کی یہ خواہش تھی کہ ہمیں مرد بنایا جائے، اور پھر 4-5 ہزار جو کیسز تھے وہ ریئل کیسز تھے۔ تو اس سے پہلے میں یہ بات کلیئر کرنا چاہوں کہ یہ بل ویسے قابل مذمت ہے، اس میں جو کچھ کہا گیا ہے، اینی پرسن کہا گیا ہے، یا ایز پر سیلف پرسیوڈ آئیڈینٹی کہا ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں یہ بات کلیئر کرنا چاہوں کہ یہ بل ویسے آپ جو اس کو لایا گیا ہے، ایک ہاٹ ٹاپک بنایا گیا ہے، تو میرے اندازے کے مطابق، ریسرچ کے مطابق، کہ یہ بھائی عوام کے اوپر کافی بوجھ ہے مہنگائی کا، تو اس سے لوگوں کی توجہ ہٹانا چاہتے ہیں یہ لوگ۔ در حقیقت مجھے تو یہ لگتا ہے بھائی کہ پتہ نہیں کہ اس کے پیچھے واقعی کیا کوئی بات ہے کہ نہیں، لیکن ہم اس کی طرف نہیں جاتے کہ یہ بھائی لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے پیش کیا گیا ہے یا کوئی اور دوسرا ریزن ہے، لیکن ہم اس بل کے اوپر باتیں کریں گے کہ اس کی پس منظر کیا ہے۔ تو یہ ایک بل میں یہ خطرناک بات یہ کہی گئی ہے کہ اینی پرسن کا جو سٹیٹمنٹ ہے، پہلے انہوں نے وہ ٹرانسجنڈر کی ڈیفینیشن کی ہے، پھر نادر کی ڈیفینیشن کی ہے، پھر ٹرانسجنڈر کا جو پروسیس ہے اس کی طریقہ بتایا گیا ہے کہ ایک ایسا بندہ ہو کہ جس میں میل فیمیل کے دونوں آرگنز ہو، تو وہ اچھے انداز میں انہوں نے بیان کیا ہے۔ لیکن پھر جب ایکسپلینیشن دیتے ہیں تو پھر انہوں نے یہاں پہ کہا ہے کہ اینی پرسن، مطلب کسی مرد، عورت کی طرف اشارہ ہے کہ کوئی مرد بھی اگر جس کے بچے ہوں، اس کا ارادہ بنا کہ بھئی میں نے بس اب عورت بننا ہے اللہ نہ کرے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائی، تو وہ پھر اگر اس کے 2-3 بچے بھی ہیں تو اپنا جنڈر وہ کر سکتا ہے، مطلب تبدیل۔ اور اگر عورت کہی کہ میرے 2-3 بچے ہیں بس اب مجھے مرد بننا ہے، تو وہ اپنی جنڈر یا تو فزیکلی وہ چینج کرے گی، یا پھر دوسری طرف جو اس کی نیگیٹو ایفیکٹ ہے کہ بھئی اگر مرد نے صرف وہ بغیر میڈیکل کے وہاں اپنے ڈاکومنٹ جمع کرائے کہ مجھے عورت بنایا جائے، میں عورت فیل کرتا ہوں، تو انہوں نے کر دیا کہ بھئی بس یہ عورت آئیڈینٹی کی عورت ہوئی، تو پھر اس کو تو لیگل وہ مل گیا پرمیشن، تو وہ پھر ایک کسی مرد سے بھی شادی کر سکتی ہے، حالانکہ یہ ہے مرد، لیکن مطلب مرد سے شادی کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ اور اسی طرح اگر ایک عورت تو اس کو بھی اگر یہ پرمیشن مل جائے، ناظرہ کے پاس چلی جائے کہ
میں مرد مرد فیل کرتا ہوں اور میرا آئیڈینٹی یہ ہے بغیر کسی میڈیکل کے، لہٰذا مجھے مرد بنایا جائے، مجھے پرمیشن دیا جائے. تو ایز پر سیلف پرسیوڈ آئیڈینٹی کا جو لفظ ہے یہاں یہ زور دیا گیا ہے کہ اس کی اپنی کیا خواہش ہے اس بندے کی. تو بس وہ عورت جو ہے یا تو واقعتاً جینڈر جو ہے چینج کرائے گی، یا پھر جو ہے بس وہ صرف کاغذوں میں اس کی جو کارروائی ہے وہ ہو جائے گی کہ بھئی یہ بس آج کے بعد مرد ہے، لیکن حالانکہ وہ ہوگی عورت، تو وہ کسی عورت سے پھر شادی کرنے کے قابل ہو سکتی ہے. تو سن 94 میں LGBT جو ورلڈ آرگنائزیشن ہے اس نے اس کے اوپر بہت کام کیا ہے. لیسبین، گیز، بائی سیکچول اینڈ ٹرانسجینڈر کی بات انہوں نے بہت بعد میں کی ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ بھئی مرد مرد سے شادی کر سکتا ہے، اور لیسبین عورت عورت سے کر سکتی ہے، بائی سیکچول اینڈ ٹرانسجینڈر جو ہیں ان کی بھی جو حقوق ہے ٹرانسجینڈر کے وہ دیا جائے کہ یہ مرد کے جو زیادہ قریب ہو وہ اپنے آپ کو مرد لے کے، اور جو عورت کے زیادہ قریب ہو وہ عورت قرار پائے. تو یہ آرگنائزیشن کام کرتی ہے، لیکن اس کے پیچھے جو ہے یہودوں کا ہاتھ ہے، اسرائیل کا. اسرائیل یہ سمجھتے ہیں کہ اس دنیا پہ حکومت کرنا صرف ہمارا حق ہے، کیونکہ ہم اصل لوگ ہیں، انسان ہیں. باقی جو انسان ہیں یہ انسان نہیں ہے بلکہ یہ جانور ہے، انسان کی صورت میں شکل میں ایک قسم کے جانور ہیں. ان کا استعمال کرنا ہمارا حق ہے، ہمارا فرض ہے. تو یہ تو یورپ میں، یونائٹڈ اسٹیٹ میں، وہاں تو یہ پوری طرح کامیاب ہو چکے ہیں. حالانکہ تاریخ میں صلیب نے یہود کو بہت ستایا ہے. پھر مسلمانوں کی جو ہے فرانس میں جہاں خلافت عثمانیہ میں ان کو امن ملی، تو وہاں سے ان کا گولڈن دور شروع ہوا. اور یہ اب جو ہے اسی صلیبی کو استعمال کر کے جو ان کو روئے زمین پر نہیں چھوڑتے تھے، ہمارے ارد گرد جو ہے دائرہ تنگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بھئی مسلمانوں کو کس طرح بے حیا کیا جائے اور اس کے اوپر کس طرح حکومت کیا جائے. حالانکہ ان کی جو ابھی بھی جو موجودگی ہے دنیا میں یہ مسلمانوں کی وجہ سے ہے. آپ تاریخ پہ جا کے ایک الگ ٹاپک ہے انشاءاللہ، اس کے اوپر بھی میں کوشش کروں گا، ویڈیو بناؤں گا. تو یہود تو مطلب یونائٹڈ کنگڈم جو ایک بڑا وہ ہے اسٹیٹس ہیں، ایک ان کا یونین ہے، یا یونائٹڈ اسٹیٹس باؤنڈ ملک ہیں، تو سول سپریم پاور آن ارتھ. ان کو ان کے اندر اپنی جارحیت یا اپنی جو ان کی وہ تھی مشن، اس میں کامیاب ہو چکے ہیں. ان کے اندر اس سے اپنا انتقام بھی لے چکے ہیں، اور ان کے اندر یہ پوری طریقے سے جو ہے ان کے اوپر چھا گئے ہیں. لیکن اب ان کا ٹارگٹ جو ہے مسلمان ہے. سن 94-95 میں بیجنگ میں انہوں نے 4-5 کانفرنس کی. وہ کانفرنس کا نام جو تھا 2000 وومن جینڈر ایکویلٹی ڈیولپمنٹ اینڈ پیس 2021 سینچری، یہ کانفرنس کا نام تھا. اور ان کی جو پریپیئر ڈاکومنٹ تھے کہ اس کا ایجنڈا کیا ہے، تو سب سے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ ہومو سیکچولیٹی کو نارمل سیکچولیٹی اورینٹیشن مل دیا جائے. مطلب ہومو سیکچولیٹی کا مراد یہ ہے، مطلب یہ ہے کہ اگر مرد مرد سے شادی کرے یا عورت عورت سے کرے تو تمہیں کیا اعتراض ہے، جیسے کہ جانور کرتے ہیں. یا یہ تم لوگوں کا جو ماں باپ بہن بھائی کا کنسیپٹ ہے یہ چیز ختم کر دیا جائے. یہ فیملی سسٹم جو ہے مسلمانوں کے اندر یہ ختم کرا دیا جائے کہ بھئی ان کا پتہ نہ چلے کہ بھئی کون کس کا بھائی ہے، کون کس کی بہن ہے اور کون کس کا ماں ہے. مطلب ماں کا تو پتہ چلتا ہے لیکن والد کا پتہ نہ چلے. اور یہ جو ہے جیسے کہ اب یورپ میں آپ اگر جاؤ گے یا تو امریکہ، تو وہ عموماً پتہ نہیں چلتا کہ اس کا والد کون ہے. تو اسی طرح یہ بہائی کا سسٹم جو ہے مسلمانوں کے اندر یہ لانا چاہتے ہیں. تو ٹرانسجنڈر کے اوپر بھی اس لیے اعتراض کیا جاتا ہے کہ بھئی انہوں نے LGBT کو راستہ دیا ہے، LGBT کو راستہ دیا ہے ایک ہوشیاری کے ساتھ، ایک شاطرانہ انداز میں انہوں نے راستہ دیا ہے. اور دوسرا پوائنٹ جو ہے عورت گھر کام کرنے سے انکار کر لے. یہ LGBT کا جو ہے ایجنڈا ہے، سن 95-94 سے یہ لگے ہیں، اس کے اوپر کام کر رہے ہیں کہ بھئی عورت جو ہے یہ اپنی شوہر کی عزت، وہ اسلام کا جو رول ریگولیشن وہ فالو نہ کرے،
بلکہ ایک امپلائی کی طرح، جیسے کہ مرد یا بعض جگہوں پر عورتیں کام کرتی ہیں تو وہ وہاں سیلری معاوضہ لیتی ہیں، تو یہ بھی اپنے گھر کے کام کے بدلے اپنے شوہر سے معاوضہ لیں. تو یہ کتنا بڑا کنٹراڈکشن کریٹ کرنا چاہتے ہیں یہ ہمارے درمیان. فیملی سسٹم کے کو ختم کرنا چاہتے ہیں، فیملی سسٹم کے اندر یہ دراریں پیدا کرنا چاہتے ہیں. دوسرا جو ہے، عورت حمل اور وضع حملوں پر جو تکلیف برداشت کرے اس پر بھی اجرت دے. اب یہ کتنی خطرناک بات ہے کہ بھائی عورت کو اگر حمل ہو جائے تو اس کی بھی اپنے شوہر سے معاوضہ لے کہ یہ تو تمہارا بچہ ہے، اور اسی طرح اگر وہ جو جب پیدائش پہ اس کی تکلیف ملتی ہے ماں کو تو اس پر بھی شوہر سے اجرت لے. تو یہ کتنا بڑا کنفلکٹ کی طرف ان لوگوں کا وہ ہے، خیال ہے کہ ان کے درمیان کس طرح ہم دوریاں پیدا کریں. اور اس کے آگے جو ہے، عورت اگر ہم بستری کے لیے آمادہ نہ ہو تو شوہر مجبور نہ کرے. اگر شوہر نے مجبور کر دیا تو پھر کیا کہا جائے؟ میرٹل ریپ قرار دیا جائے. اگر شوہر نے زبردستی اپنی بیوی سے ہم بستر کی تو اسے کیا میرٹل ریپ قرار دیا جائے کہ نہیں، اس نے عورت کے ساتھ زنا بالجبر کیا. تو یہ دیکھو آپ، یعنی آپ اپنی عورت اپنی بیوی پر بھی آپ کے اسلام نے جو اختیارات آپ کو دیے ہیں وہ یہ لوگ ہٹانا چاہتے ہیں، آپ سے چھین لینا چاہتے ہیں. یہ میں اسرائیل کا بات کر رہا ہوں. اس کے بعد جو ہے پرسٹیچیوٹ سینٹر. اب یہ دیکھو، یہ جو طوائف ہیں، ناچنے والی عورتیں ہیں، یا ان کے اندر جتنا وہ غلط کام ہو رہا ہے، اس کو یہ کہتے ہیں کہ اس کو پرسٹیچیوٹ سینٹر نہ کہا جائے بلکہ اس کو ایک باعزت پیشہ مانا جائے. اس کو سیکچول ورکر کہا جائے کہ بھائی ہمارے معاشرے کو ایک سروس پرووائڈ کر رہے ہیں یہ لوگ، اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے. اب یہ دیکھو، غلط کو یہ جو ہے صحیح پیش کر رہے ہیں اور صحیح چیز کو یہ غلط. مطلب قدرت کے اندر یہ ایک عظیم چینجز کی طرف ان لوگوں کا رجحان ہے. لیکن ہمیں اس سے باخبر ہونا چاہیے کہ بھائی ان کا روک تھام ہمارا ذمہ داری ہے. اگر ہم نے اس کی روک تھام نہیں کی اور غفلت کی نیند سوئی تو ہماری غفلت ہمارے لیے ہلاکت کا سبب بنے گی. اور اس کے آگے جو ہے وراثت اور طلاق میں فرق. یعنی اگر عورت کی طلاق بھی ہو جائے، اپنے شوہر سے وہ جدا ہو جائے، تب بھی وہ جا کے کلیم کر سکتے ہو. اسلام کے مطابق جو ہے کہ اب عورت کو جب رخصت کرتے ہو تو مطلب طلاق کے بعد تو احسن طریقے سے اس کو چھوڑو، اس کو کچھ پیسے دو، اس کا مہر وغیرہ جو ہے یہ دے دو. لیکن یہ جو کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہ ابھی بھی وراثت میں آپ کے ساتھ شامل ہے. اگر آپ کی بیوی کو آپ نے طلاق دی، آپ کا فار ایگزامپل 1 کروڑ کا وہ ہے پراپرٹی ہے، یا 5 کروڑ کا ہے، 10 کروڑ کا، تو یہ آپ اپنی عورت سے 50-50 کریں گے، کر سکتے ہیں نہیں بلکہ کریں گے. تو یہ جو ہے LGBT کا جو ایجنڈا ہے، جس کو یہ ہمارے اندر جو یہ ہمارے ایکٹ کے اندر اس کو راستہ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو اس کے حوالے سے میری بلکہ سب کی ذمہ داری ہے کہ ایک دوسرے کو خبردار کریں. اور جو ہے ٹاپک جو کہ لمبے ہیں، اگر میں مزید باتیں کرنا چاہوں گا تو یہ اور بھی اس پہ باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن چونکہ پھر لیکچر لمبا ہوتا ہے لوگ نہیں سنتے، تو لہٰذا مہربانی کر کے یہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پھر میری ویڈیو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور آگے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. میں ملٹی ٹاسک کر انشاءاللہ مختلف قسم کے ویڈیوز آپ لوگوں کے لیے اپلوڈ کروں گا. آپ میرے ساتھ ملتے رہیے، دیکھتے رہیے. انشاءاللہ انٹرسٹنگ، یعنی اس سے بھی انٹرسٹنگ ویڈیوز انشاءاللہ میں اپلوڈ کروں گا. بس آج کے لیے اتنا ہی. والسلام.